ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ آج ہم بتائیں گے علامہ فضل حق خیرآبادی علیہ رحمہ کون تھے، ان کی ولادت، نام، نسب، آپ کی تعلیم، جنگ آزادی کا پہلا فتویٰ، کالا پانی کی سزا، کالا پانی کیا ہے، دیوبندیت کو للکارا اور اسماعیل دہلوی کو مسجد سے بھگایا۔ آپ کی شان و عظمت میں بہت اچھا بیان لے کر آیا ہوں۔ ناظرین اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، آپ کو بہت ساری معلومات ملنے والی ہیں انشاءاللہ۔ آپ اس بیان کو سنیں گے تو آپ کو خود معلوم چلے گا اس دیش کے لیے کتنے علماء شہید ہوئے ہیں۔ آپ کی ولادت 7 اپریل سن 1796 عیسوی کو خیرآباد ضلع سیتا پور میں ہوئی تھی۔ آپ کے والد صدر الصدور فضل حق فاروقی علیہ رحمہ تھے، جو دلی کے قاضی بھی تھے۔ آپ کا شجر نسب خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے، یعنی آپ فاروقی شیخ ہیں۔ تعلیم، آپ کا خاندان تعلیم کے معاملے میں بہت ہی اعلیٰ درجے کا ہے، جس کی برابری آج کے دور میں شاید ہی کوئی کر پائے۔ آپ کے والد محترم نے مکتبہ خیرآباد جیسے معجزہ کی شروعات کی تھی، جسے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مکمل کیا، جس کے بعد سے آج تک مدرسوں میں پڑھنے والا کوئی بھی شخص اگر دستار کی فضیلت سے سرفراز ہوتا ہے تو اس کا شجرہ تلمذ امام فضل حق خیرآبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ہی ملتا ہے۔ آپ کے بعد سے علم معقولات کا کوئی دوسرا دبستان وجود میں نہیں آیا ہے۔ جنگ آزادی کا پہلا فتویٰ۔ جنگ آزادی میں ہزاروں علماء اہل سنت و مجاہدین نے اس ملک کو برطانیہ حکومت سے آزاد کرانے کے لیے اپنی جان کی قربانی دی ہے، لیکن آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اگر اس منزل کی نیو کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ تاریخ گواہ ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ سب سے پہلے دیا تھا۔ اس وقت ان کے خلاف بولنا بھی ظلم سمجھا جاتا تھا اور کوئی اس کی مذمت نہیں کرتا تھا، لیکن آپ نے سب سے پہلے ان کے خلاف ایک فتویٰ دیا جس میں انگریزوں سے جنگ لازمی کر دی۔ اس فتوے کے فوراً بعد دلی میں 90,000 کی تعداد میں ہند کے جانباز سپاہی انگریزوں کے خلاف میدان میں آ گئے۔ اس بات سے آپ کی اہمیت اور مرتبے کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اسی کی کچھ دن بعد 26 دسمبر سن 1858 کو انگریز کرنل کراگ نے آپ سے پوچھا کہ مولانا کیا تم نے ہی ہمارے خلاف جنگ کا فتویٰ دیا ہے؟ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تلخ انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا، ہاں یہ حماقت میں نے ہی کی ہے، اور جب تک تم ہمارا ملک چھوڑ کر نہیں جاؤ گے ہم ایسے ہی فتوے دیتے رہیں گے۔ اللہ اکبر! یہ ہوتے ہیں عاشق رسول، جو اپنے خدا کے سوا کسی دوسرے کو خاطر میں لاتے ہی نہیں ہیں۔ آپ نے اتنی بے باکی سے جواب دیا کہ وہ کرنل کلارک بھی حیران ہو گیا۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 30 جنوری سن 1859 اپنے گھر میں نظر بند ہوئے۔ 22 فروری 1859 میں آپ کے اوپر مقدمہ چلا اور 28 فروری کو سزا سنائی گئی، کالا پانی کی سزا۔ آپ پر جہاد کا فتویٰ دینے و 1857 سے 1858 کے بیچ ہوئی جنگ کا اغوا کار ہونے کے ناطے کالا پانی کی سزا سنائی گئی ہے۔ یہ اس وقت کی سب سے بڑی سزا ہوا کرتی تھی۔ آپ نے اپنے مقدمے میں کوئی وکیل نہیں کیا، بلکہ خود اپنے مقدمے میں پیروی کی۔ وہی تاریخ میں یہ بھی ملتا ہے کہ اس مقدمے کی سنوائی کرنے والا جج بھی آپ کا شاگرد تھا۔ وہ آپ سے ہمدردی رکھتا تھا، لیکن وہاں پر موجود گواہوں نے آپ کو پہچاننے سے انکار کر دیا، اور خیر کچھ بھی ہو آپ کو اس کا بالکل بھی غم نہ تھا۔ آپ نے خوشی خوشی کالے پانی کا سزا قبول کی۔ تاریخ میں آپ کا نام تا قیامت تک چمکتا رہے گا۔ کالا پانی کیا ہے؟ عزیزو، یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ آخر کالا پانی کیا ہوتا ہے؟ تو اس کے جواب میں خود علامہ امام فضل حق خیرآبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وہاں رہتے ہوئے ایک کتاب الثورۃ الہندیہ لکھی ہے، جس میں انہوں نے لکھا کہ مجھے دریائے شور کے کنارے پہاڑیوں پر چھوڑ دیا گیا، جہاں سورج ہمارے سر پر ہوتا تھا، اور وہاں کا پانی سانپ کے زہر سے زیادہ کڑوا اور ہوا بدبودار، ہر طرف گھبراہٹ، پانی بیابان ہی بیابان۔ عزیزو، آپ کی کتاب سے ہمیں یہ جانکاری ملتی ہے کہ اس وقت رنگون اور مدراس کے درمیان ایک ایسا حصہ ہوتا تھا جہاں کی آب و ہوا انسان کے لیے بالکل بھی مفید نہیں ہوتی تھی، جہاں انسان کا ایک دن گھٹ گھٹ کر گزرتا تھا، جو کہ اپنے آپ میں بہت بڑی بات تھی۔ سلام ہے علامہ فضل حق خیرآبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو، آپ نے ایسی حکومت کے سامنے بغاوت کے سر بلند کیے، اور ایسے بلند کیے جس سے ساری برطانیہ سلطنت لرز کر رہ گئی۔ اور اس دور میں جہاں اور بھی علماء اپنی زندگی گزر کرنے میں بزی تھے، آپ نے علماء اہل سنت کی رہنمائی کرتے ہوئے ایک ایسا فتویٰ دیا جس سے ہند کے لاکھوں علماؤں نے انگریزوں کی نوکری چھوڑی تھی۔ ان میں کچھ دوسرے مذہب کے بھی لوگ شامل تھے۔
ادھر آپ انگریزوں کے خلاف جنگ کی تیاری کر رہے تھے، ادھر دیوبندیت کے بڑے عالم رشید احمد گنگوہی اور اسماعیل دہلوی جیسے لوگ رسول خدا کی عظمت پر، رسالت پر، فضیلت پر، نبوت پر، علم غیب پر، حاضر ناظر پر، ذات و صفات پر لگاتار حملے کر رہے تھے۔ کوئی رسول کو شیطان سے کم اختیار والا بتا رہا تھا، کوئی لکھ رہا تھا اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، کوئی لکھ رہا تھا کہ نبی کسی چیز پر اختیار نہیں رکھتے، تو کوئی لکھ رہا تھا کہ نبی چمار سے زیادہ ذلیل ہے، نعوذ باللہ ذالک۔ کوئی آپ کے والدین کے کفر کو ثابت کر کے جہنمی ہونے کا ٹینگ لگا رہا تھا، کوئی آپ کو پیاری دختر ماں فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شفاعت پر شک کر رہا تھا۔ یعنی ہر طرف سے میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں حملے ہو رہے تھے۔ اس دونوں میں سب سے پہلے مناظرہ کرنے والا شرف بھی امام اہل سنت محب سعادت علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو حاصل ہے۔ آپ نے سب سے پہلے فتویٰ دیا اور نزدیت کے فن کو کچلنے میں سب سے پہلا وار آپ نے ہی کیا۔ اسماعیل دہلوی کو مسجد سے بھگایا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے استاد سراج الہند علامہ حضرت علامہ شاہ عزیز دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بیٹے اسماعیل دہلوی کو آپ نے ذلیل کر کے مسجد سے باہر بھگایا، کیونکہ ان کا عقائد ان کے پاک اور شفاف خاندان کے سخت خلاف تھا۔ یہ چیز تو ہے ہی کہ جس گھر میں شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، شاہ عزیز دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسے ہستیاں ہوں جو ظاہری اور باطنی دونوں علوموں پر قبضہ رکھتی ہوں، اسی خاندان میں ایک ایسا لعنتی انسان پیدا ہوا ہے جس کی مخالفت اہل خاندان کے ساتھ ساتھ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی کیا ہے۔ آپ کی ذات سے سنیت تصوف کا جو کام ہوا ہے اسے بیان کرنا مشکل ہے۔ آپ کی شان اور عظمت کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کے بیٹے شاہ عبدالحق خیر آبادی علیہ رحمہ کے پاس مجدد دین و ملت امام اہل سنت احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور ملا عبد القادر بدایونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسے شخصیتیں علم سیکھتی تھی۔ آپ کے شہزادے عبدالحق خیر آبادی علیہ رحمہ کو شمس العلماء بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کا خانواد تعلیم و تہذیب کا مرکز تھا، تصوف کے رنگ میں ڈھل کر سب نے آپ سے تعلیم حاصل کی ہے۔ آپ کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ آپ نے اس دنیا فانی کو 20 اگست 1861 کو الوداع کہہ دیا اور رب حقیقی سے جا ملے۔ آپ کی مزار انڈمان نکوبار میں ہی ہے۔ آپ کی شان میں کسی شاعر نے کچھ یوں لکھا ہے، وہ کتاب حریت کا ایک عنوان جلی ڈال دی جس نے فرنگی سلطنت میں کھلبلی، نور کا مینار اس کا ہر تدبر ہر عمل، نغمہ جم اس کی امامت کے چمن کی کلی، قائد تحریک آزادی ہے تنہا بالیقین، روح آزادی ان کی گود میں پوشی پلی۔ ناظرین اس ویڈیو کو خود بھی سنیں اور اس کو آگے بھی شیئر کریں تاکہ اور اسلامی بھائی کو معلومات ہو جائے۔